السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سبق شروع کریں۔ جی سر، کیا آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں گروپ میں میسج کر لیں، تفسیر والے جو گروپ سے ان میں ایک میسج کر دیں کہ کلاس شروع ہے، طلبہ آ جائیں۔ کل سبق نہیں ہوا تھا، آج ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ جی عزیز طلبہ کرام، ہم نے فعل ماضی معروف کی گردان پڑھ لی تھی۔ فعل ماضی معروف کی گردان ہم نے الحمدللہ پڑھ لی تھی، اور آج ہم فعل ماضی مجہول کو دیکھیں گے۔ فعل ماضی مجہول بالکل فعل ماضی معروف کی طرح ہی ہوتا ہے۔ گردان آپ کو یاد ہے، دیکھ لیجئے اس کو ذرا، کو زوم کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، نصیرہ، نصیرہ، نصیرو، نصیرت، ماضی مجہول۔ یہ مجہول، وہ کوئی بھی فعل مجہول ہو، مضارع ہو یا ماضی ہو، وہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم کسی وجہ سے فاعل کا نام نہ لینا چاہیں یا نہ لے سکیں۔ گلاس والی مثال یاد رکھیں انشاءاللہ، یاد رہے گا آپ کو۔ تو جب ہم فاعل کا نام نہ لینا چاہیں یا نہ لے سکیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے ہم اس کا نام لے سکیں، یا کسی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتے۔ جیسے کسی آدمی نے صدقہ کیا اور وہ کہتا ہے کہ میرا صدقہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پوچھتا ہے جی یہ کیا ہوا، ہم یہ نہیں کہتے فلاں نے صدقہ دیا، ہم کہتے ہیں صدقہ دیا گیا۔ دینے والا کون ہے اس کا ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اس کی گردان کا بھی پیٹرن، انداز بالکل وہی ہے جو فعل ماضی معروف کا تھا۔ وہی آخر والی علامات، او تا نا، تا تما تم، تی تما تننا، تو اور نا، اسی طرح ہے بالکل سر، کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بالکل وہی انداز ہے جو فعل ماضی معروف کا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ایکٹیو اور پیسو میں کوئی فرق نہیں ہوتا سٹائل میں۔ ترکیب اس کی کیسے ہوتی ہے یہ دیکھ لیں ذرا۔ ترکیب اس کی ایسے ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس اگر فعل ماضی معروف ہو، ناصرہ سعید اسدن، سعید نے مدد کی، کس کی؟ اسد کی۔ مدد کس نے کی ہے؟ سعید نے۔ سعید فاعل ہے اور اسدن مفعول ہے، اس پر زبر ہے کیونکہ یہ مفعول ہے نا، اس لیے حالت نصبی میں ہے، اس پر زبر آ رہی ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر نا جملہ بنتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جملہ، کوئی بھی فعل جو ہے یہ فاعل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں فعل کے ساتھ ساتھ فاعل ضرور ہوگا، مفعول کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں فاعل نہیں رہا، فاعل کہتا ہے میرا ذکر نہیں کرنا، تو اب فاعل کے بغیر تو جملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم فاعل کا پروٹوکول کسی اور کو دے کر اس کو فاعل کا نائب بنا دیں گے۔ وہ فاعل کا نائب ہوگا۔ جب وہ فاعل کا نائب ہوگا تو ظاہری بات ہے جو اصل کا پروٹوکول ہوتا ہے وہی پروٹوکول اس کو بھی ملے گا۔ نائب کے پاس وہی اختیارات ہوتے ہیں نا جو اصل کے پاس ہوتے ہیں۔ جب ملک کا صدر ملک سے باہر جاتا ہے، جاتے ہوئے کسی کو قائم مقام صدر بنا دیا جاتا ہے، قائم مقام صدر بنا دیا جاتا ہے، تو اس قائم مقام صدر کے پاس وہ سارے اختیارات ہوتے ہیں جو اصل صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ اب ہم فعل جو مجہول والا جو جملہ ہوتا ہے، اس میں چونکہ فاعل کا تو ذکر ہو نہیں سکتا، تو ہم مفعول کو ہی نائب فاعل بنا دیتے ہیں، اور فاعل کا جو پروٹوکول ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ فاعل کا پروٹوکول کیا ہے؟ پیش، حالت رفعی۔ جی، حالت رفعی نائب فاعل کو مل جاتی ہے۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں، نصیرہ اسد، اسد کی مدد کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، مدد کس کی گئی ہے؟ اسد کی۔ کرنے والا کون ہے ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اب اسدن، اسدن ہو گیا، اصل میں یہ مفعول ہوتا ہے۔ نائب فاعل اصل میں مفعول ہوتا ہے، لیکن فاعل کی عدم موجودگی میں یہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، اس کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نائب فاعل، فاعل کا نائب، فاعل کا نائب، قائم مقام۔ ٹھیک ہے جی، تو ماضی معروف اور مجہول کلیئر ہو گئے۔
مزید ترکیب انشاءاللہ آگے چل کے جب تفصیل سے کریں گے تو چیزیں آ جائیں گی۔ اچھا جی، فعل ماضی منفی معروف یا مجہول، جیسے ہے نا ناصارہ اس نے مدد کی، آپ نے کہنا وہ مدد نہیں کی، صرف شروع میں ما لگاتے جائیں، ما نصرہ ما نصرہ ما نصرو ما نصر، شروع میں ما لگاتے جائیں، معروف کی گردان ہو یا مجہول کی، شروع میں ما لگاتے جائیں گے، باقی پوری گردان وہی رہے گی۔ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا نا کہ صرف 4 گردانیں آپ نے یاد کرنی ہیں، صرف 4 گردانیں، ایک ماضی کی، ایک مضارع کی، ایک امر کی، ایک نہی کی، باقی گردانیں خود ہی آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں ایک گردان آپ نے یاد کرنی ہے ناصرہ کی، اس سے نصیرہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گی، ما ناصرہ بھی اور ما نصیرہ بھی، نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرتا نصرنا، نصیرہ نصیرو نصیرو نصیرہ، کچھ کی بھی ہو جائے، کوئی بھی لفظ لے لیں تو گردان کا پیٹرن وہی رہے گا، پیٹرن وہی رہے گا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ چلے اگلا سبق بڑا اہم سبق ہے، بڑا ہی اہم سبق ہے، اور طلبہ کرام کا عام طور پر اس میں کنسپٹ کلیئر نہیں ہو پاتا۔ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی کا معنی ہے 3 حروف اصلی والا، 3 حروف والا، یہ ہے ثلاثی۔ اور عربی کے 99% الفاظ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ثلاثی ہوتے ہیں۔ عربی کے 99% الفاظ ثلاثی ہوتے ہیں، کوئی کہیں جا کر رباعی آتا ہے، 99% الفاظ ثلاثی ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد ہوں یا مزید ہوں، مجرد ہوں یا مزید ہوں، وہ ہوتے ہیں کتنے؟ 1%، صرف 1% ہوتے ہیں۔ ثلاثی ہی پوری عربی کی بنیاد ہے، یوں سمجھ لیجیے، ثلاثی مجرد ہو یا مزید ہو وہی پوری عربی کی بنیاد ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ثلاثی مجرد کے جو باب ہیں ان کا کنسپٹ انشاءاللہ کلیئر کریں گے، ان کا کنسپٹ ہم کلیئر کریں گے۔ اچھا جی، یہ کنسپٹ کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ دیکھیں ایک لفظ ہے فاتحہ، ٹھیک ہے جی، ایک لفظ ہے سامیہ، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے کاروما۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 الفاظ ہیں، یہ 3 الفاظ جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان تینوں الفاظ کا جو درمیان والا حرف ہے نا، درمیان والا حرف ہے اس کی حرکت میں فرق ہے۔ فاتحہ کے درمیان میں کیا ہے؟ درمیان والے حرف پر کیا ہے؟ زبر۔ سامیہ کے درمیان والے میں کیا ہے؟ زیر۔ فاتحہ، سامیہ، کاروما، پہلے پر ہمیشہ زبر ہے۔ فعل ماضی کا کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، اس کے پہلے اور آخری پر ہمیشہ کیا ہوگی؟ زبر ہوگی۔ اس کے پہلے اور آخری پر ہمیشہ کیا ہوگی؟ زبر ہوگی، کسی پر بھی کوئی اور نہیں ہو سکتی، کوئی حرکت درمیان میں نہیں، کوئی اور حرکت نہیں ہو سکتی۔ پہلے اور آخری پر ہمیشہ کیا ہوگی؟ زبر۔ درمیان والا جو حرف ہے نا، جس کو فا کلمہ کہتے ہیں، اس پر کبھی زبر آتی ہے، کبھی زیر آتی ہے، کبھی پیش آتی ہے۔ یہ ہم نہیں لگاتے، عرب ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ثلاثی کا کوئی بھی لفظ ہو، عرب اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے درمیان والا جو حرف ہے نا، اس کی حرکت کبھی زبر ہوتی ہے، کبھی زیر ہوتی ہے، کبھی پیش ہوتی ہے۔ فاتحہ جیسے فعلا، سامیہ جیسے فاعلا، کاروما فاعولا، اس کے وزن پر آتا ہے، یہ اس وزن پر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ہم ذہن میں رکھیں، ہم اپنی مرضی سے فاتحہ کو فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، سامیہ کو سامعہ نہیں پڑھ سکتے۔ عربوں نے ان الفاظ کو جیسے استعمال کیا ہے ہم ویسے ہی استعمال کرتے ہیں، ہم ویسے ہی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاتحہ، سامیہ، کاروما، اور اس کی پہچان وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ کون سے لفظ کے درمیان میں زبر آئے گی، کس کے درمیان میں زیر آئے گی، کس کے درمیان میں پیش آئے گی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ عربوں سے سن کر ہی سمجھ آتی ہے، اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے، حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے۔ اور اس سے جتنی بھی گردانیں بنتی ہیں نا، ان کا پیٹرن بھی وہی ہوتا ہے، درمیان والے حرف کی حرکت بدلتی ہے، باقی پیٹرن وہی رہتا ہے۔ خلاصہ میں دوبارہ عرض کروں آسان کر کے،
کہ عربی زبان میں فعل ماضی کے جتنے بھی سیغے ہوتے ہیں ان کے پہلے اور تیسرے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، درمیان والا حرف جو ہوتا ہے اس پر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، اور یہ ہم خود نہیں لگا سکتے، عربوں سے جیسے سنا ہے ویسے ہی ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح جو فعل مضارع ہوتا ہے نا، جو فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. فعل مضارع کے شروع میں تو علامت مضارع لگتی ہے یا آپ جانتے ہیں، اس کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ ساکن ہوتا ہے، آخری حرف پر پیش ہوتی ہے. جو یہی درمیان والا حرف ہے نا جس پر فعل ماضی میں کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش ہوتی ہے، اسی طرح فعل مضارع میں بھی کبھی اس پر زبر، کبھی زیر، کبھی پیش ہوتی ہے. ہم اس کو اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے. جیسے عربوں نے جس لفظ کو جیسے بولا ہم اسی کے پابند ہیں، ہم اسی کے پابند ہیں، ہم اسی کے پابند ہوتے ہیں. یہ بھی 3 وزن بن جاتے ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو. اچھا 3 آپشنز ہوتی ہیں فعل ماضی میں، 3 ہی ہوتی ہیں مضارع میں. 3 ضرب 3 کتنا بن جاتا ہے؟ 9. کل 9 آپشنز بن سکتی ہیں، 9 کمبینیشن بن سکتے ہیں. نیچے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں کمبینیشن نمبر 1 کو دیکھیں، فعلا، فعلا، فعلا. ٹھیک ہے، اس کمبینیشن کو دیکھیں ذرا، یہ جو پہلا ہے اس کمبینیشن پر توجہ فرمائیں. یہ جو ہے فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، اس میں 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اور تینوں حقیقت میں ہوتی بھی ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ عرب ان کا جب ماضی بناتے ہیں تو درمیان والے پر زبر، اور مضارع بناتے ہیں تو بھی درمیان والے پر زبر. کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ ماضی پر تو زبر ہے اور مضارع میں عین کلمے کے درمیان والے کے نیچے زیر ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ ماضی پر زبر ہی ہے، مضارع کے درمیان میں پیش ہے. یہ تینوں کمبینیشن بن سکتے ہیں اور تینوں ہوتے بھی ہیں. یہ تینوں حقیقت میں بھی ایسے ہوتے ہیں، ہمیں مل بھی جاتے ہیں. اچھا دوسرا کمبینیشن دیکھیں، اس کو درمیان والے کو دیکھیں، فاعلا یفعلو، فاعلا یفعلو، فاعلا یفعلو. اس میں کیا ہے؟ ماضی جو ہے نا، فعل ماضی کے درمیان والے کے نیچے زیر ہے، اور مضارع میں یہ تینوں ممکن ہے، یفعلو، یفعلو، یفعلو. یعنی درمیان والے حرف پر زبر، زیر، پیش تینوں آ سکتی ہیں، لیکن آتی صرف 2 ہیں. زیر کے ساتھ جب ماضی میں زیر آ جائے تو مضارع پر یا تو زبر آئے گی یا زیر آئے گی، پیش نہیں آ سکتی. فاعلا یفعلو والا کوئی ایسا لفظ عربی میں نہیں ہے، کوئی بھی ایسا عربی میں لفظ نہیں ہے کہ اس کے فعل ماضی کے نیچے زیر آتی ہو اور مضارع کے نیچے بھی زیر آتی ہو. یہاں نیچے زیر آنے سے کیا مراد ہے؟ سیکنڈ لاسٹ حرف پر، سیکنڈ لاسٹ حرف پر، یہ ناممکن ہے. اچھا جی، اب تیسرے کمبینیشن پہ آ جائیں. تیسرا کمبینیشن جو پاسبل ہے، ممکن ہے، وہ کیا ہے؟ فاؤلا، 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 فاؤلا. یعنی ماضی میں درمیان والے سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر کیا ہو؟ پیش ہو. فاؤلا، فاؤلا، فاؤلا. اس میں بھی یہ تینوں پاسبلٹیز ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ فاؤلا یفعلو ہو، فاؤلا یفعلو ہو، یا فاؤلا یفعلو ہو، لیکن ایسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے. ایکچولی جو تھرڈ آپشن ہے نا، یہی ہوتی ہے، پہلی 2 آپشن عربی میں موجود نہیں ہے. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہو جس کے ماضی میں سینٹر میں یا سیکنڈ لاسٹ حرف پر پیش ہو اور مضارع پر زبر یا زیر آ جائے. یہ ناممکن ہے. جب بھی کسی لفظ کے ماضی کے سیکنڈ لاسٹ پر پیش آئے گی تو اس کے مضارع کے سیکنڈ لاسٹ پر بھی پیش آئے گی. ٹھیک ہے جی. خلاصہ، ماضی پر اگر زبر ہو تو تینوں صورتیں ہوتی ہیں، مضارع پر زبر، زیر، پیش تینوں آ سکتی ہیں. اور ہم نے خود نہیں لگانی، عربوں سے سن کر ہی لگانی ہے کہ کس کے ماضی پر اگر زبر ہے تو مضارع پر زبر، زیر، پیش میں سے کون سی حرکت پڑھنی ہے، یہ عربوں سے سن کے پتہ چلے گا. اور اگر ماضی کے نیچے زیر ہے تو مضارع کے سیکنڈ لاسٹ حرف پر زبر یا زیر پڑھ سکتے ہیں، پیش نہیں پڑھ سکتے. اور اگر ماضی پر پیش ہے تو مضارع پر صرف پیش ہی پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھ سکتے. یہ جو 6 آپشنز ہیں نا، جو ایکچولی ہوتی ہیں، 9 بن سکتی ہیں. پاسبلٹی ہے کہ 9 ہوں، یہ ممکن ہے کہ 9 ہوں، لیکن ہوتی حقیقت میں ایسی نہیں ہے. حقیقت میں باقی 6 پاسبلٹیز، یہ جن کے اوپر ہم نے درمیان میں کراس لائن لگائی ہوئی ہے نا،
اس سیکنڈ والی آپشن میں دیکھیں یہ لگائی ہوئی ہے اس پر آخری آپشن پر, اور اس میں یہ پہلی اور دوسری آپشن پر جو ہے نا یہ نشان لگا ہوا ہے, درمیان میں کراس لگایا ہوا ہے. یہ تینوں آپشن حقیقت میں ہمیں ملتی نہیں ہے. تو باقی کتنی رہ گئی؟ 6. 3 پہلے والے گروپ میں سے, 2 دوسرے میں سے, اور تیسرے میں سے صرف ایک آپشن رہ گئی. یہ جو 6 آپشن رہ جاتی ہیں نا, 6 جوڑیاں بنتی ہیں, ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے 6 باب. ثلاثی مجرد کے 6 باب, ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے 6 باب. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو گیا یہ معاملہ سمجھ آ گیا؟ ثلاثی مجرد کے 6 باب کیا ہوتے ہیں؟ اچھا آگے دیکھیں, عربی زبان میں 9 کی بجائے 6 جوڑیاں بنتی ہیں, ہر جوڑی کو ایک باب کہتے ہیں, اور یہ 6 باب ثلاثی مجرد کے ابواب کہلاتے ہیں. اچھا ان میں سے ہر باب کا نا ایک نام ہے, کوئی تو نام دینا تھا نا. ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ورب استعمال ہوتا ہے نا, اس سے لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کے نام پر اس کا نام رکھ دیا. اچھا مثلا ذرا مثال پر غور کریں, مثال پر غور کریں جی ذرا. یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ٹیبل موجود ہے, یہ جو آپشن نمبر 1 ہے اس کو بھی سلیکٹ کیا ہے. یہ جو آپشن نمبر 1 ہے, اس آپشن نمبر 1 میں ماضی اور مضارع دونوں پر زبر ہے. فتح یفتح, فاتح یفتح, تا تا زبر ہے, سیکنڈ لاسٹ دونوں پر زبر ہے. آپشن نمبر 1, گروپ نمبر 1, آپشن نمبر 1 دونوں پر زبر. اس سے جو سب سے کامن ورڈ یوز ہوتا ہے نا وہ عربی میں یہ ہے فتح یفتح, جس میں دونوں پر زبر ہوتی ہے. اس کو فتح یفتح یا یفتح نہیں پڑھ سکتے, عرب اس کو ایسے پڑھتے ہیں, آپ نے ایسے پڑھنا ہے. تو اس کمبینیشن کا, یہ جو پہلا کمبینیشن تھا نا فعال یفعل, فعال یفعل والا جو کمبینیشن نمبر 1 تھا آپشن نمبر 1 میں, اس کمبینیشن کو اس کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے باب فتح. ٹھیک ہے, باب فتح. اگر بتانا ہونا کہ فلاں لفظ کس باب سے ہے, اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں لفظ کس باب سے ہے, اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ بتائیں جب اس سے ماضی مضارع بنائیں گے, ماضی اور مضارع بنائیں گے تو اس کے سیکنڈ لاسٹ پہ کیا آئے گا, ماضی میں کیا آئے گا, مضارع میں کیا آئے گا. آپ نے کہہ دیا نا یہ باب فتح ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ اس کے ماضی اور مضارع دونوں کے سیکنڈ لاسٹ حرف پر زبر ہی آئے گی. اس کو باب فتح کہہ دیتے ہیں, صرف فا بھی کہہ دیتے ہیں. کوئی لفظ لکھا ہو آگے بریکٹ میں فا لکھا ہو اور سمجھ آئیں کہ اس کا ماضی اور مضارع بنانے کے لیے دونوں پر زبر ہی آتی ہے. اچھا جی, دوسرا کمبینیشن آپشن وہ گروپ نمبر 1 کی آپشن نمبر 2, ماضی میں زبر ہے اور مضارع کے نیچے زیر ہے. اس میں جو سب سے کامن ورڈ یوز ہوتا ہے نا وہ ہے زاربا, تو اس لیے اس باب کا نام ہی زاربا رکھ دیا. تو جب کہا جائے باب زاربا, اس سے مراد کیا ہوگا, آپشن نمبر 1 کا کمبینیشن نمبر 2 کہ جس میں ماضی پر زبر اور مضارع کے نیچے زیر ہوتی ہے. کلیئر. اور تیسرا کمبینیشن ناصر ینصر, فعل یفعل کے وزن پر. یہ جو آپشن نمبر 1 میں, یہ دیکھیں یہ جو آپشن نمبر 1 میں معذرت گروپ نمبر 1 میں آپشن نمبر 3 تھی نا فعل یفعل کی, فعل یفعل کی جو آپشن تھی وہی آپشن یہاں پر ہے. یہ تیسرا باب کہلاتا ہے, کمبینیشن نمبر 3, باب نمبر 3 ناصر ینصر, ناصر ینصر. ٹھیک ہے جی. اسی طرح باقی 2 بھی ہیں, سامع یسمعو. سامع یسمعو کا کیا مطلب ہے, آپشن گروپ نمبر 2 کی آپشن نمبر 1 حاسبہ یحسبو, گروپ نمبر 2 کی آپشن نمبر 2, اور اس میں آپشن نمبر 3 ایکچولی ہوتی نہیں ہے. اور لاسٹ ہے کاروما یکرمو. یہ کیا ہے, یہ گروپ نمبر 3 کی آپشن نمبر 3 ہے, کیونکہ اس میں فرسٹ اور سیکنڈ آپشن پاسبل ہی نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ماضی پر پیش ہو اور مضارع پر زبر یا زیر آ جائے, امپاسبل, ناممکن. یہ کہلاتے ہیں. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی پہچان جو ہے, ان کی پہچان ہوتی ہے عربی پڑھنے سے اور وقت کے ساتھ ساتھ, اور اس کا فیصلہ عربوں سے سن کے ہوتا ہے. اپنے لفظ, کسی لفظ کو اپنی پسند کے مطابق ہم کسی باب سے نہیں لا سکتے. پیٹرن وہی ہے گردان کا بچوں, پیٹرن وہی ہے. اگر آپ نے ناصرہ کی گردان یاد کر لی, سامیہ کی گردان بھی ویسے ہی ہے, صرف آپ نے ساما کی جگہ سامیہ کر دینا ہے. ناصارہ, سامیہ,
سامیہ 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 ہو گیا دین میں؟ چلو شاباش آگے، سامیہ سامیہ سامی، وہی سیم، سامی سامی او تا نا تا تما تم تی تما تن نا تو نا، وہی علامات جو آپ نے ناصرہ کی گردان میں پڑھی تھیں، سیم وہی علامات، وہی پیٹرن آپ سینکڑوں ہزاروں الفاظ کریں، 6 کے 6 باب سے کسی بھی باب سے گردان کریں، کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے سمیعتو، آپ کو اگر نہیں بھی پتا نا کہ سامیہ کا معنی کیا ہوتا ہے، آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ سمیعتو کا معنی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کرم تو لفظ لکھا ہوا ہے، کرم تو، آپ کو کرم کا معنی نہیں آتا تو نہ آئے، آپ کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ یہ میں نے کیا ہے، کرم تن، آپ سب نے کچھ کیا ہے، تن آپ سب خواتین، جب ہو کرم تم، آپ کو کرم کا معنی نہیں بھی آتا نا تو یہ تو پتا ہوگا نا کہ کرم تم، یہ تم کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی کام تھا نا یہ آپ سب مردوں نے کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، جو بھی ورب یا فعل ہوگا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے حرف اصلی والا معنی ہوتا ہے، ایک اس کے سیگے کی شیپ والا معنی ہوتا ہے۔ کلیئر؟ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، کسی بھی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہر فعل کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ ہر فعل کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو۔ ہر فعل کے اندر، کدھر چلا گیا؟ ہر فعل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ اس کے حروف اصلی والا معنی، اور نمبر 2 اس کی جو مخصوص شکل ہے، اس کی مخصوص شکل والا معنی، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ۔ کلیئر ہو گیا؟ ہر جیسے ایک لفظ ہم لکھتے ہیں، فرض کریں ایک لفظ ہم نے کہیں پڑھا لکھا ہوا جی، آپ نے ایک لفظ پڑھا، ایک لفظ جی آپ نے پڑھا ہے، چلیں ہم اس کو نا ذرا لکھ لیتے ہیں، چپل تم، چپل تننا، کیا مانا ہوگا؟ چپل تننا کیا مانا ہوگا؟ چپل کا مانا ہم کو نہیں بھی آتا نا، عورتوں کی چپل، ان سب عورتوں نے چپل ماری، ٹھیک ہے، ان سب عورتوں نے چپل سے ٹکائی کی، چپل تننا، یہ آپ کو چپل کا معنی نہیں بھی آتا نا، آپ کو یہ پتا ہوگا تننا کہ تم سب عورتوں نے، چپل تننا، تم سب عورتوں نے، ٹھیک ہے؟ اور اگر لکھا ہو چپل تم سب مردوں نے، چپل تو، میں نے چپل ماری، میں نے چپل اٹھائی، ٹھیک ہے؟ تو میں خیر وہ مثال رد کر رہا تھا کہ جو بھی لفظ ہو نا اس لفظ کا ایک اس کا مخصوص حرف اصلی کا معنی ہوتا ہے، دوسرا آپ اس لفظ کی جو مخصوص شکل ہوتی ہے نا سیگے کا معنی ہوتا ہے۔ اب جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ کو فعل ماضی کے سیگوں کی کم از کم ایک معنی تو ہر ایک کا پتہ چل جائے گا نا، اس کے حرف اصلی کا معنی آپ کو نہیں بھی آتا تو آپ لغت میں سے دیکھ لیں، لیکن اس کی جو شکل کا معنی ہے وہ تو سمجھ آ جاتا ہے نا آپ کو۔ اچھا جی، تو خلاصے کے طور پہ دوبارہ عرض کرتے ہیں، آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فعل مضارع کے فعل ماضی کے یا ثلاثی مجرد کے، یوں سمجھ کیا لیں، ثلاثی مجرد کے 6 باب، ثلاثی مجرد کے 6 باب ہم نے پڑھے ہیں کہ فعل عربی زبان میں جتنے بھی فعل یا ورب ہوتے ہیں ثلاثی مجرد میں تو ان کے ماضی پر اگر زبر ہو تو مضارع پر تینوں پاسبلٹیز ممکن ہیں،
زبر زیر پیش، اور اگر ماضی کے نیچے زیر ہو تو مضارع پہ دو چیزیں ممکن ہیں، زبر یا زیر، اور اگر ماضی پر پیش ہو تو مضارع پر صرف پیش ہی آئے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 6 آپشنز ہیں ان کو 6 باب کہتے ہیں، اور ان بابوں کو آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے ان کے مخصوص نام رکھ دیے گئے ہیں۔ اس باب سے آنے والا جو لفظ ہے، یعنی اس آپشن سے اس وزن پر اس زبر زیر پیش کے ساتھ آنے والا جو لفظ ہے، اس لفظ کو ہی اس کا نام دے دیا گیا ہے۔ کوئی تو نام دینا تھا نا، تو انہوں نے جو مشہور نام تھے وہ دے دیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو پہلے 4 باب ہیں نا، یہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، 99% یہی استعمال ہوتے ہیں۔ جو حاسبہ اور کارومہ ہے نا، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ سب سے زیادہ باب ناصرہ استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ ناصرہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ضاربہ استعمال ہوتا ہے، پھر سامیہ، پھر فاتحہ، فاتحہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور حاسبہ اس سے کم، کارومہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ابواب کلیئر ہو گئے کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب یا 6 آپشنز کیسے ہوتی ہیں، یہ کلیئر ہو گئے نا؟ چلیں اب آگے آ جائیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی آج مرکبات ناقص والا سبق ختم کریں گے۔ تو علم النحو میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکبات ناقص یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ملے ہوتے ہیں لیکن وہ پورا جملہ نہیں ہوتے۔ اس کی ہم نے 2 مرکبات ناقص کل ہم نے پڑھ لیے تھے گزشتہ سبق میں۔ کون کون سے؟ مرکب اضافی اور توصیفی۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری یعنی وہ مرکب جس میں کسی اسم کو اسم اشارہ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں، وہ اسے کہتے ہیں مرکب اشاری۔ موٹی موٹی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں مشار الیہ۔ جیسے میں کہتا ہوں حاذل کتاب، تو حاذا اسم اشارہ ہے اور کتاب مشار الیہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اصل چیز یہ ہے، دیکھیں یہ کہ اس اشارہ اور مشار الیہ ہر اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اشارہ اور مشار الیہ چاروں اعتبار سے، وہ جو 4 آپ چیزیں آپ نے پڑھی تھی نا، چاروں اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ چاروں اعتبار، جینڈر کے، اور جو ہے نا اپنی نمبرز کے، اور اپنے وسعت کے، اور اعراب، ہر چیز میں اشارہ مشار الیہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ مرکب اشاری نہیں ہے۔ اگر کہیں اسم اشارہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد کوئی اسم بھی لکھا ہوا ہے لیکن وہ اس کی طرح کا نہیں ہے کسی بھی انداز میں، تو آپ سمجھ جائیں وہ مرکب اشاری نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ابھی آپ کو دیکھ لیں، دیکھیں کچھ مثالیں آپ کے پاس سامنے لکھی ہوئی ہیں، ذرا آپ ان پر فوکس کر لیں۔ حاذل مسلم، حاذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، اور المسلم یہ مشار الیہ ہے۔ حاذل مسلم کا معنی ہے یہ مسلمان، بس اتنا ہی۔ یہ مرکب ناقص ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ حاذل مسلم یہ مرکب ناقص ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ دیکھو ہر اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ حاذا مذکر ہے نا، المسلم بھی مذکر ہے۔ نیچی والی مثال میں دیکھیں، حاذی ہی مؤنث ہے تو المسلمہ تو بھی مؤنث ہی آیا ہے، وہ بھی مؤنث ہی آیا ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہے نا، ہم گزشتہ 1-2 سبق پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو اسم معرفہ کی 7 قسمیں تھیں اس میں سے ایک اسم اشارہ بھی تھا، اس میں سے ایک اسم اشارہ بھی تھا نا۔ تو اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مشار الیہ معرفہ ہونا چاہیے، الف لام والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیں دوسری مثال، ہاذان المسلمانی، ہاذانی المسلمانی یہ 2 مسلمان، بس اتنا ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان موجود ہیں نہیں ہے، روزہ رکھا نہیں رکھتا، اچھے ہیں زیادہ اچھے ہیں، کیا ہیں ہمیں نہیں پتا، بس اتنا ہے۔ ہاذان المسلمانی یہ کیا ہے؟ مرکب ناقص، پورا جملہ نہیں ہے۔ ہاذان المسلمانی، ہاتان المسلمتانی، ہاؤلاء المسلمون، المسلمون جمع ہے تو ہاؤلاء بھی جمع ہے ساتھ، المسلمات جمع ہے تو ہاؤلاء بھی جمع ہے، ہر اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ البتہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، مزید آگے چل کے بات آ جاتی ہے انشاءاللہ، کہ جو اسم اشارہ ہے نا یہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے جو بھی ظلم ستم ہوگا وہ کون سہے گا؟ مشار الیہ۔ ہاذا تو ہاذا ہی رہتا ہے نا، یہ فاعل بنے گا تو المسلم پر پیش آئے گی، اگر مفعول بنے گا تو زبر کس پر لگے گی؟ آگے مسلم پر۔
مسلمہ ہو جائے گا، ہاذا ہاذا ہی رہے گا، وہ ہمارے انڈرسٹوڈ ہوگا، کامن سینس میں ہوگا، ہمارے ذہن میں ہوگا کہ بھی ہاذا بھی مفعول ہے، لیکن چونکہ ہاذا ہاذا ہی رہتا ہے، یہ فاعل مفعول کچھ بھی بنے اس پہ تبدیلی نہیں آتی، تو تبدیلی کا سارا دار و مدار اور تبدیلی کا سارا نزلہ کس پہ گرتا ہے؟ مسلم پر، مسلمانوں پر۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، برق گرتی ہے تو بےچارے مسلمانوں پر تو یہ جب بھی بجلی گرے گی نا اعراب کی، وہ کس پہ گرے گی؟ وہ مسلم پہ ہی گرے گی، وہ مسلم پہ ہی گرے گی۔ بھائی منصب محمود کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا بعد میں پوچھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد جی، ایک سوال تھا اسی سے مناسبت۔ جو پہلی ایکسرسائز ہماری تھی اس میں ایک آیت تھی ہا اولائی قوم مجرمون، اس کی ترکیب کیا ہوگی اس حساب سے؟ ہاں دیکھیں یہ آگے آ رہا ہے، بس مجھے 1 منٹ دیں، آگے آ رہا ہے، یہ اگلی بات وہی ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگلا پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے، اسم اشارہ کیا ہوتا ہے بتائیں جی، مصطفی معرفہ، بتائیں، اسم اشارہ کیا معرفہ ہوتا ہے، تو مشارون الیہ کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ۔ تاکہ وہ ایک جیسے ہو جائیں۔ اگر مشارون الیہ پر الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مشارون الیہ نہیں ہے، وہ مشارون الیہ نہیں ہے۔ اگر اسم اشارہ کے بعد اسم نکرہ ہو تو پھر آپ اسم اشارہ کو اسم اشارہ نہیں کہیں گے، بعد والے کو مشارون الیہ نہیں کہیں گے، ان کا پورا سسٹم ہی چینج ہو جائے گا، پھر یہ بن جائیں گے مبتدا خبر، یہ مرکب اشاری نہیں، مرکب ناقص نہیں، یہ مرکب تام، مرکب مفید، یعنی پورا جملہ بن جائیں گے۔ دیکھیں ذرا نیچے دیکھیں، 2 مثالیں دی ہوئی ہیں، تھوڑا میں زوم کر رہا ہوں، ان کو دیکھیں، 2 مثالیں ہیں آپ کے پاس یہاں، ایک ہے ہاذل کتاب، ایک ہے ہاذا کتابن۔ اچھا ان میں کیا فرق ہے؟ پہلی مثال میں ہاذا اسم اشارہ ہے، اس کے بعد مشارن الیہ پر الف لام لگا ہوا ہے، یعنی یہ آپ نے یہ جگاڑ یا یہ ٹویک آپ نے ذہن میں ہمیشہ یہ چیز رکھنی ہے، یہ ٹپ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں بھی اسم اشارہ لکھا ہوا فوراً اس کے بعد بھاگ کر دیکھیں، اس کے بعد والے لفظ پر اگر الف لام ہے نا تو آپ ان دونوں کو اشارہ مشارون الیہ بنا دیں، یہ اشارہ مشارون الیہ مل کر کچھ بنیں گے، کچھ بنیں گے کیا؟ یعنی یہ دونوں مل کر ایک کے قائم مقام ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا نا جو مرکبات ناقص ہوتے ہیں یہ شتر مرغ ہوتے ہیں، یہ پورا جملہ نہیں ہوتے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن مل کر کیا بنتے ہیں منصب بھائی، کیا بنتے ہیں مل کے؟ ایک ہی بنتے ہیں حضرت، ایک۔ ایک چیز، یعنی فائل بنیں گے، مفعول بنیں گے، مبتدا بنیں گے، خبر بنیں گے، کچھ بنیں گے، مل کر ایک بنتے ہیں۔ اب یہ حاضل کتابو اگرچہ 2 ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے، حقیقت میں ایک ہے۔ اچھا نیچے والی مثال کو دیکھیں، حاضا کتابن، اب حاضا کے بعد الف لام نہیں ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہے، حاضا معرفہ ہے، کتابن کیا ہے؟ نکرہ۔ نکرہ ہے۔ آپ کو پتا ہے 2 اسم ہو، پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر۔ مبتدا خبر۔ مبتدا خبر کی پہچان یہ ہے کہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، ٹھیک ہے؟ جیسے الرجل حاضر، آدمی حاضر ہے، الرجل پر الف لام لگا ہوا ہے، حاضر بیچارہ سمپل الف لام کے بغیر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ سیم اسی پہ دیکھ لیں، حاضا، حاضا جو ہے نا، حاضا یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، کتاب النکرہ ہے۔ جہاں پر آپ کو اسم اشارہ کے بعد نکرہ اسم ملے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اسم اشارہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور بعد والا جو حرف ہے وہ اس کی خبر ہے، یہ پورا جملہ ہے، یہ مرکب ناقص نہیں ہے، یہ دونوں مل کے ایک نہیں بن رہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ دونوں مل کے ایک تب بنتے جب دونوں ایک جیسے ہوتے، جیسے حاضل کتابوں میں ہے، حاضل کتابوں کا معنی ہے یہ کتاب، بس۔ آپ کہتے ہیں استاد جی یہ کتاب، کہتا ہوں بھائی آگے بھی تو بات کرو، یہ کتاب موجود ہے نہیں موجود، میری ہے تمہاری ہے، صحیح ہے غلط ہے، کیا ہے؟ نیوز نہیں نا پوری ہوئی، ذہن میں کچھ باقی رہا کہ یار کچھ چیز ہے، یہ کتاب، یہ بات، کیا یہ بات سنو، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو کوئی اور چیز ساتھ لگے گی نا، جو ایک سے تو جملہ نہیں بنتا نا، حاضل کتاب ایک ہے اور حاضا کتابون یہ ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں، حاضا معرفہ ہے، کتاب نکرہ، یہ دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں جو کل والی مثال تھی، ہا اولائی قوم مجرمون، ہا اولائی کے بعد نکرہ ہے نا،
اب ہاؤلائی کیا بنے گا؟ مبتدا، اور قوم مجرمون یہ دونوں موصوف صفت ہیں، ایک جیسے ہیں دونوں. قوم، قوم جمع ہوتی ہے، واحد نہیں ہوتی. یہ اس طرح کے الفاظ کو نا اسم جمع کہتے ہیں. قوم ایک بندہ تو نہیں ہوتا نا، لفظ دیکھنے میں ایک ہے لیکن حقیقت میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو قوم جیسے الفاظ کو نا ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں اسم جمع، یعنی ہوتا واحد ہے لیکن وہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے زیادہ لوگوں کو. تو قوم کی صفت کیا آئے گی؟ مجرمون یا مجرمون؟ مجرمون، کیونکہ قوم ہمیشہ جمع ہی ہوتی ہے نا، ایک بندہ تو قوم نہیں ہوتا نا. اب کلیئر ہو گیا؟ جی حضرت، بس یہی غلطی ہو رہی تھی، میں قوم سمجھ رہا تھا کہ قوم کیونکہ واحد ہے اور مجرمون جو ہے وہ جمع ہے، تو یہ کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہاں جی، ہے، جزاک بس اللہ یہ خیر. اسم جمع ہے، اسم جمع ہے. اچھا جی، اب دیکھیں ذرا آگے آ جائیں. ہاں جی بالکل، کولیکٹیو ناؤن جسے کہتے ہیں، صحیح کہا آپ نے. اچھا دیکھیں، ایک جملہ لکھا ہوا، ایک لفظ ہے حاذل قرآن، یہ دو الفاظ ہیں، حاذل قرآن. اب حاضہ جو ہے نا یہ اسم اشارہ ہے، اس کے فوراً بعد جو لفظ لکھا ہوا ہے نا وہ بھی معرف باللام ہے. یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں مل کر کچھ ایک بنیں گے. یہ قرآن، اب یہ دونوں مل کر کچھ ایک بنے. قرآن کریم میں ہے انزلنا حاذل قرآن، انزلنا ہم نے نازل کیا، حاذل قرآن. اب بتائیں، چلے مصطفی بھائی آپ بتائیں، حاذل قرآن ترکیب کریں انزلنا حاذل قرآن کی. انزلنا کیا ہے؟ انزلنا فعل ہے اس فعل ہے. میں. جی. فاعل کیا ہے؟ انا. نحنو. نہیں، نحن. نحنو نحن فاعل ہے. نحن جی. اچھا اگر آنا فائل ہوتا تو یہ اس کی شیپ کیا ہونی چاہیے تھی پھر؟ انزلتو. شاباش شاباش، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، اس میں نحن فائل ہوگا. آگے اور حاذل قرآن یہ اشارہ اور مشار الیہ بن کے اس کا مفعول بنے. شاباش. اچھا اب دیکھیں کہ وہ یہ مفعول بنے ہیں نا، تو مفعول جب بنے ہیں ان پر نزلہ گرا ہے. کیا نزلہ گرا؟ حاذل قرآن سے حاذل قرآن نہ ہو گیا، وہ سارا نزلہ کس پہ گرا ہے؟ کہ مشار الیہ پہ. یعنی جی جو بھی بوجھ گرا ہے، جو بھی تبدیلی آئی ہے، یوں کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی تبدیلی آئے گی وہ کس پر آئے گی؟ مشار الیہ پر آئے گی. اسم اشارہ تو معرفہ وہ ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، یہ تو اپنی شکل چینج نہیں کرتا. تو جو بھی تبدیلی آئے گی نا وہ کس پر آئے گی؟ مشار الیہ پر آئے گی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اب اس کو جی آپ ذرا استاد. سمجھ لیں. ہاں جی، اس کو آپ سمجھ لیں. وہی چیز جو پہلے بھی ایک آئی تھی، ایک اور جو پوائنٹ ہے، ایکسیپشن. ایکسیپشن کیا ہے؟ کہ اگر مشار الیہ وہ کسی چیز کی جمع ہو، کسی چیز کی جمع ہو تو اسم اشارہ واحد مونس آئے گا، کیونکہ چیزوں کی جمع عربی زبان میں واحد مونس شمار ہوتی ہے. آپ نے کہا یہ نہر، تو کیا کہیں گے؟ ہاذا النہر، یہ دو نہریں. ہاذان النہرانی، یہ ساری نہریں. اب کہنا چاہیے تھا ہاؤلاء الانہار، لیکن آپ کہتے ہیں ہاذہ الانہار، ہاذہ ہی کہہ دیتے ہیں. وجہ، انہار یہ کسی چیز کی جمع ہے، انسانوں کی جمع نہیں ہے، انسانوں کی جمع نہیں ہے. تو اس کو عربی زبان میں واحد مونس کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک اور چیز جو ہے نا وہ سمجھ لیں، اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بات چھوڑ دیں اس کو. اگر مذکر اور عاقل کی جمع مکسر ہو، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. مشار الیہ جو ہے نا وہ مذکر ہو، عاقل ہو اور جمع مکسر ہو. مذکر بھی ہو، عاقل بھی ہو اور جمع مکسر بھی ہو، جمع سالم نہیں، جمع مکسر ہو، ٹوٹی ہوئی جمع ہو، تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں. آپ اسم اشارہ واحد مونس بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں. جیسے الرسول. اب یہ دیکھیں الرسول کس کی جمع ہے؟ رسول کی. رسول کیا ہے؟ مذکر ہے اور عاقل ہے نا، غیر عاقل تو نہیں ہے، عاقل ہے. اب اس کی جمع مکسر آ گئی ہے الرسول. آپ نے کہنا ہونا یہ رسول، تو آپ ہاؤلاء الرسل جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں اور تلک الرسل بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے قرآن کریم کے پہلے پارے کا دوسرا پارا ہے اللہ، اور تیسرا پارا ہے تلک الرسل فضلنا. تو وہاں تلک الرسل کیوں آیا ہے؟ الرسل یہ مذکر عاقل کی جمع مؤنث ہے، مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے.
تو آپ اس میں دونوں آپشن ممکن ہیں، آپ اسم اشارہ واحد مونث بھی لا سکتے ہیں، جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، لیکن عام گفتگو میں لا سکتے ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ کل کو کہ پہلے سپارے کا نام ہاؤلائے رسول ہے نہیں، قرآن کریم میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ عام گفتگو میں بات ہو رہی ہے کہ دونوں آپشن ممکن ہیں، آپ ہاؤلائے رسول بھی کہہ سکتے ہیں، دل کا رسول بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، الرجال، آپ نے کہنا نا یہ مرد حاضر ہیں، یہ مرد حاضر ہیں، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ حاضر الرجال حاضرون اور ہؤلاء الرجال حاضرون، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے علماء، آپ ماشاءاللہ سب علماء عالمات ہیں، تو حاضر العلماء بھی کہہ سکتے ہیں اور ہؤلاء العلماء بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ آخری پوائنٹ وہ ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اسم اشارہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے جو بھی تبدیلی آئے گی وہ مشار الیہ سے پر آئے گی، اور اعراب کی پہچان مشار الیہ سے ہی ہوگی۔ اسم اشارہ ایسے رہے گا، یہاں مثالیں دی ہوئی ہیں، دیکھیں میں کہتا ہوں یہ مسلمان آیا، جاء ھذا المسلم، ھذا المسلم فاعل ہے جاء فعل کا، تو دیکھیں المسلم اور پیش آئی ہے۔ اگر کہنا ہو میں نے اس مسلمان کو دیکھا، رأیت ھذا المسلم، رأیت فعل ہے میں نے دیکھا، انا فاعل ہے اس میں، ھذا المسلم، ھذا ایسے رہا، المسلم پر زبر آ گئی ہے، ذهبت الى ھذا المسلم، اب لاجیکلی تو ہونا چاہیے تھا کہ ذهبت الى ھذی ہونا چاہیے تھا، یہی ہے نا، ذهبت فعل ہے، انا فاعل ہے، الى حرف جر ہے نا، حرف جر زیر دیتا ہے، تو حاضل اور مسلم دونوں کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی، حاضل مسلمی، حاضی اور المسلمی، لیکن حاضہ کہتا ہے خبردار میں تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، میں جیسے ہوں ویسے ہی رہتا ہوں، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، گل محمد نہیں اپنی جگہ سے بدلے گا، گل محمد خان کبھی نہیں بدلتا، زمین بدل جاتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں یہی ہوا نا، گل محمد خان جو تھے ماشاءاللہ، انہوں نے 3 سپر پاور نے آ کے سر پھوڑا، وہ نہیں بدلے، سپر پاور سر پھوڑ کے چلی گئیں، تو یہ وہی ہے، یہ نہیں بدلتا حاضہ۔ اب حاضہ تو نہیں بدلتا، تو زیر کہاں جائے گی؟ وہ جائے گی مسلم پر کی زیر کے نیچے، مشار الیہ کی زیر کے نیچے۔ اسی طرح مونث میں بھی ایسے ہی ہے، دیکھیں جاءت ھذہ المسلمۃ، اب جاءت فعل ہے، ھذہ المسلمۃ فاعل ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ھذہ المسلم، ھذہ کو ھذہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ھذہ ہی رہتا ہے، یہ مبنی ہے، یہ نہیں بدلتا، تو پیش جہاں پیش لگے گی تو مسلمہ تو پر لگے گی، زبر لگے گی تو مسلمہ تا پر لگے گی، زیر لگے گی تو مسلمہ تی پر لگے گی، ھذہ ہی رہے گا۔ کلیئر؟ جی بھائی محمد حارث۔ استاد جی پہلی مشق میں آپ نے ایک سوال لکھا ہوا تھا تلک حدود اللہ، اب تلک معرفہ ہے اور حدود اللہ جو ہے یہ خبر جو بن رہی ہے یہ بھی معرفہ ہے، یہ معرفہ کیوں بن رہی ہے، نکرہ کیوں نہیں؟ حدود کو دیکھیں، میں نے بات کی ہے کہ اسم اشارہ کے فوراً بعد جو ہے نا وہ لفظ پر الف لام نہ ہو، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ الف لام کو ذہن میں رکھ لیں۔ حدود اپنے اعتبار سے تو حدود جو ہے نا نکرہ تھی نا، پھر جب لفظ اللہ کی طرف مضاف ہوئی تو بعد میں معرفہ بنی، اصل میں تو ایسے ہی ہے نا۔ جی جی، جی یعنی کہ وہ اس تو کو ہم، مکمل خبر کو نہیں دیکھیں گے، صرف ہاں اس کا صرف پہلا اس حرف، پہ، پہلا رمز دیکھیں جی پہلے حرف دیکھیں گے۔ گے۔ جزاک اچھا جی، آخری بات، 2 چیزیں، ایک بات وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آپ ذہن میں رکھیں کہ اسم اشارہ کے بعد معرف باللام لفظ نہ ہو بلکہ نکرہ اسم ہو، تو اسم اشارہ کو مبتدا بنائیں گے، بعد والے کو خبر بنائیں گے، پھر اشارہ مشار الیہ نہیں، اب مبتدا خبر والی ترکیب ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسماء اشارہ کے جو تثنیہ کے صیغے ہیں نا وہ نہیں مبنی ہوتے، وہ بدلتے رہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسم اشارہ کا ٹیبل، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، یہ یاد آپ نہیں کرنا، یہ رونا آپ نہیں رونا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ یاد ہے نا، اور جوگی والا لطیفہ، تو جن طلبا نے نہیں سنا چلے ان کو سنا دیں، تھوڑے فریش ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اس کو یاد بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو کلاس کے دوران کبھی کبھی طلبا کو فریش کرنے کے لیے میری عادت ہے کہ میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی لطیفہ سناتا رہتا ہوں۔ وہ ایک ہندو راجا جنگل میں جا رہا تھا، تو وہاں دیکھا ایک سادھو بیٹھا ہوا تھا جنگل میں۔ سادھو یہ جیسے عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، بس ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو وہ ہندو راجا جو تھا نا وہ بڑا معتقد تھا سادھوؤں کا، وہ آیا دیکھا جی سادھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بس جو نہ لنگوٹی باندھی ہوئی ہے، نہ کپڑے ہیں نہ جوتا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے سلام کیا، سادھو سے دعائیں شعائیں لیں، اور پھر کہنے لگا جی سادھو صاحب آپ کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے؟
تو آپ کو جنگل میں کانٹے چبھتے ہوں گے، آپ یہ میرا جوتا رکھ لیں۔ اس نے اپنا جوتا اتار کے نا سادھو کو دے دیا۔ اب سادھو نے جوتا لے لیا جوتا، کہنے لگا سادھو کہ بھائی دیکھو اس جوتے کے ساتھ پھر یہ لنگوٹی تو نہیں چلتی۔ اس نے کہا حضور کیا بات کرتے ہیں، یہ لے شاہی لباس بھی مل جائے گا۔ اس کا بھی حکم کر دیا شاہی لباس بھی مل جائے گا آپ کو۔ اور شاہی لباس جو ہے نا، اس نے کہا چلو شاہی لباس بھی مل جائے گا۔ اس نے کہا پھر اب جب شاہی لباس پہنا ہو اور پاؤں میں شاہی جوتا پہنا ہو تو پھر بندہ پیدل چلتا تو اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا جناب کیا بات کرتے ہیں، گھوڑا بھی آپ کا ہوا۔ اس نے کہا بھائی جب گھوڑا بھی مل جائے پھر بندہ جنگل میں تو نہیں رہتا نا۔ وہ راجا کہنے لگا جناب کیا بات کرتے ہیں، یہ لیں محل بھی ایک آپ کے نام بنا دیں گے، ایک محل بھی آپ کو دے دیں گے۔ اس نے کہا پھر جنگل میں تو سادھو اکیلا ہی رہتا ہے، محل میں تو اکیلا نہیں رہتا نا، محل میں تو ساتھ پھر ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا جناب شادی بھی ہو جائے گی آپ کی، کیا بات کرتے ہیں، جسے کہیں شادی کروا دیں گے، شہزادی دے دیں گے آپ کو کوئی۔ اس نے کہا بھائی پھر وہاں گھر تو اکیلا اچھا نہیں لگتا جب تک بچے نہ ہو۔ اس نے کہا جی یہ اوپر والا دینے والا ہے، بچے بھی ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا یار کوئی بچہ بچہ کل کو بیمار ہو گیا یا مرا گیا تو پھر رونا بھی پڑے گا۔ اس نے کہا سرکار یہ رونا آپ کو پڑے گا یہ میں نہیں کر سکتا، یہ آپ کو رونا پڑے گا، یہ میں نہیں کر سکتا، میں ایک حد تک جا سکتا ہوں، یہ رونا آپ کو رونا خود پڑے گا۔ وہ سادھو کہنے لگا بھائی یہ اپنا جوتا لے جا جس کی وجہ سے مجھے بعد میں رونا پڑے گا میں نہیں لیتا یہ تیرا جوتا، تو اپنے پاس رکھ۔ تو خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو رونا ہے نا، یہ آپ نے رونا ہے۔ اس سے پہلے ساری چیزیں تو مہیا ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ابھی بھی حاضر ہیں، چھٹیوں میں بھی، چھٹیوں کے بعد بھی اضافی وقت بھی انشاءاللہ دینے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ لیکن کم از کم یہ جو گردانے اور یہ کچھ چیزیں یاد کرنے والی ہیں نا، یہ تھوڑا یہ آپ نے کرنا ہے کہ اتنا رونا آپ نے رونا ہے، اور اس رونے کی وجہ سے آپ نے باقی چیزوں کو نہیں چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ رونا آپ نے رونا ہے، یہ یاد آپ نے کرنا ہے، آسان ہے۔ ہاضا یہ ایک مذکر کے لیے، ہاضانی اور ہاضینی، ہاضانی جب فائل بنے گا، ہاضینی جب مفعول یا مجرور بنے گا، نصب اور جر میں عارت ہوتی ہے۔ اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، تو جو تثنیہ کے سیغے ہیں نا اسم اشارہ کے، وہ مبنی نہیں ہوتے، باقی مبنی ہوتے ہیں۔ ہاضا مبنی ہے، ذالکا مبنی ہے، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاؤلائی، اولائکا، تلکا، یہ سارے مبنی ہیں۔ چار مبنی نہیں ہیں، کون کون سے؟ ہاضانی، ذانکا، ہاتانی اور تانکا، یہ چار سیغے جو اسم اشارہ، یہ دیکھیں دائیں طرف جو ہے نا پورا کالم اسم اشارہ قریب کا ہے، یہ، اور ادھر اسم اشارہ بعید کا ہے دوسرا کالم، وہ، ٹھیک ہے؟ اس میں جو تثنیہ کے سیغے ہیں نا یہ مبنی نہیں ہے، یہ موربہ یہ بدلتے رہتے ہیں، اور باقی مبنی ہے۔ اچھا جی، ترکیب بہت آسان ہے، ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اشارہ مشار علیہ مل کر ایک بنا لیں۔ جیسے یہ ایک مثال آپ کے سامنے دی ہوئی ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اجعل ھذل بلد آمنا، اجعل فعل امر ہے اور انت اس میں فاعل ہے، ھذل بلد، اب جب اسم اشارہ کے بعد الف لام والا ہے نا، تو آپ نے ان دونوں کو ملا کر ایک بنانا ہے، ایک بنانا ہے، یہ دو الگ الگ کبھی نہیں ہوں گے، یہ دونوں مل کر مفعول اول بن گئے، آمنا مفعول ثانی بن گئے، ٹھیک ہے جی؟ بھائی محمد کامران بولیں۔ استاد محترم اللہ نہ کرے ہمیں رونا پڑے، خوشی خوشی گرامر سیکھ جائیں انشاءاللہ۔ استاد جی جو آپ بات فرما رہے تھے کہ فلاں لفظ یہ سننا پڑے گا عرب سے ہی، پوچھنا پڑے گا عرب سے ہی، تو یہ در حقیقت عرب بول چکے ہیں، بتا چکے ہیں، وہ لکھا جا چکا ہے پراپر طریقے سے، ایسے ہی ہے نا استاد جی؟ جو پچھلے جی زمانے کی ایسے ایک ہی فصیح لغت تھی۔ ہے، جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ استاد۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر اپنے جو ہے نا وہ کسی عربی کو پکڑ لیں، اسے کہیں یار تم نا جالا کو جائلا کہہ دے، ایک دفعہ وہ کہہ دے جائلا، ان کے تو اور آپ کہیں جی میں نے خود عرب سے سنا تھا وہ جائلا کہہ رہا تھا، اور بھائی یہ عرب مراد نہیں ہے وہ سارا جو دنیا سے چلے گئے جو لکھا جا چکا وہی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی استاد جی، جزاک اللہ استاد ہاں جی۔ جی، اور باقی آپ کی جو پہلی بات تھی کہ رونا ہی پڑے گا، یہ خوشی والا رونا ہے، یہ وہ رونا ہے جو بندہ خوشی سے روتا ہے۔ انشاءاللہ، ہاں جی، ہاں جی، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں ترکیب ہم کر رہے تھے، ہم ترکیب میں دیکھیں کہ حاضل بالادا، جب بھی اسم اشارہ کے بعد الف لام والا آ جائے تو ان دونوں کو ملا کر ایک بنا دیں، ایک بنا دیں۔ جیسے اس جملے میں حاضل بالادا مل کر ایک مفعول بن گیا ہے، اور آمینن یہ بعد والا مفعول ہے، نہ بھی ہوتا تو حاضل بالادا ایک ہی ہے، یہ مل کر ایک بنے گا۔ اچھا اب نیچے والی آیات کو دیکھیں، حاضا حلال، یہ حلال ہے، حاضا مبتدا حلال خبر، اشارہ مشار لیول ترکیب نہ کرنا اب، ورنہ بات غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ مزید پریکٹس آپ کی، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔
اپنی کتاب النحو کے حصہ دوم میں اس کی جو مرکب اشاری کی جو تفصیل اور مشق موجود ہے نا، وہاں پر اس کی کافی ساری مثالیں موجود ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، ان پر غور و فکر کریں اور نیکیاں نیکیاں، آم کے آم گٹھلیوں کے دام پائیں۔ آخری مرکب جاری، کل سے انشاءاللہ پورے جملوں پر آئیں گے۔ مرکب جاری، ٹھیک ہے جی۔ یہ گرامر کی پرانی کتابوں میں آپ کو یہ اصطلاح ٹرمینالوجی نہیں ملے گی، آسانی کے لیے آج کل یہ پڑھائی جاتی ہے۔ جار مجرور مل کر مرکب جاری کہلاتے ہیں، آسان لفظوں میں سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ جار مجرور مل کر مرکب جاری کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد 17 ہے، ایک شعر ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مدخلا رب حاشا من ادافی ان الا حتی الہ، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، مرکبات جاری کی ترکیب کیسے ہوتی ہے؟ مرکب جاری کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ آپ آسانی کے لیے فی الحال یوں سمجھ لیں کہ اگر جملہ اسمیہ ہو اور جملہ اسمیہ میں جار مجرور جو ہے نا، یہ برابر ہوتے ہیں خبر کے، یہ عام طور پہ خبر بن جاتے ہیں، یعنی اس کو آپ کہہ لیں قائم مقام خبر۔ جملہ اسمیہ میں اگر آئے نا تو آپ اس کو کہہ دیا کریں کہ جی یہ خبر بن گئے ہیں، اور اگر یہ جملہ فعلیہ میں آئے جار مجرور تو ان دونوں کو آپس میں ملا کر آپ کہہ دیا کریں جی یہ نا متعلق ہو گئے ہیں، یوں کہہ لیں آپ کے یہ لنک ہو گئے ہیں، جڑ گئے ہیں، کس سے؟ فعل سے۔ یہ فعل سے جڑ گئے ہیں۔ جیسے میں آپ کو جو نا 2 مثالیں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، مثالیں آپ ذہن میں رکھ لیں، پھر آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں الطالب کو کیا معنی ہے؟ طالب علم۔ فی الدرسی، درس میں ہے یعنی سبق میں ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے جاء الطالب فی الدرسی۔ یہ دیکھیں یہ 2 جملے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ اب جی آئیے جی استاد۔ جی بات باری اچھا، ایک منٹ، وہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا درمیان میں، اسکرین شاید شیئر نہیں ہوگی۔ اچھا پھر میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں اسکرین کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ 2 جملے ہیں جی، 2 جملے ہیں۔ ایک ہے الطالب فی الدرسی، اب آپ بتائیں کہ اس جملے میں الطالب یہ کیا ہے؟ مبتدا اسم ہے، اسم ہے۔ آپ نے اس کو مبتدا کیوں کہا؟ الف لام لگا شروع میں اس میں الف لام لگا ہے۔ ہاں جی، جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو جملہ اسمیہ کی ترکیب یہ ہوگی، آپ کہیں گے الطالب مبتدا، اور فی حرف جر ہے اور درس مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر کیا ہوگے؟ آپ سمجھ اس کو فی الحال آسانی کے لیے یوں کہہ لیں کہ قائم مقام خبر، یہ خبر ہو گئے۔
ٹھیک ہے جی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے ہے جا طالب فی الدرسی، طالب علم درس میں آیا. جا فعل ہے، جا فعل، الطالب فاعل، اور فی الدرسی کیا ہے؟ جار مجرور مل کر یہ فعل سے متعلق ہو گئے، فعل کے ساتھ لنک ہو گئے، جڑ گئے. اس طرح سے آپ نے ترکیب کرنی ہے مرکبات جاری کی. مرکبات جاری کی آپ نے ترکیب یوں کرنی ہے. تو مرکب جاری بھی جو ہے یہ پورا جملہ نہیں ہوگا، یہ جملے کا ایک حصہ ہوگا. حصہ کس طرح ہوگا؟ جملہ اسمیہ میں ہے تو عام طور پہ خبر بن جاتا ہے. فی الحال آسانی کے لیے سمجھ لیں، اصل میں تو اس کی لمبی ترکیب ہوتی ہے، یہ کسی سے لنک ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں آئے تو اس کا جو متعلق ہے نا، جس سے ملتا ہے جا کر، متعلق ہے اس کا، جس سے لنک ہوتا ہے، اس کو نا خود محذوف نکالتے ہیں کہ جی فلاں 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 ہوگا. اور جملہ فعلیہ میں چونکہ فعل ہوتا ہے تو یہ براہ راست فعل سے لنک ہو جاتا ہے. مزید اس پر بات انشاءاللہ تعالی اگلے سالوں میں ہو جائے گی. تو آج کے سبق کا خلاصہ دوبارہ عرض کرتے ہیں. ہم نے آج کے سبق میں فعل ماضی مجہول کی گردانوں کو دیکھا کہ وہ بالکل فعل ماضی معروف جیسی ہیں، علامتیں وہی ہیں، صرف یہ ہے ترکیب کے اندر جو مفعول ہوتا ہے اس کو نائب فاعل کہہ دیتے ہیں فعل مجہول کے اندر. ٹھیک ہے جی. پھر ثلاثی مجرد کے 6 باب ہم نے پڑھے کہ 9 کمبینیشن بن سکتے ہیں، لیکن بنتے 6 ہیں، بنتے 6 ہیں. ان 6 کو باب کہتے ہیں، اور ان بابوں کے مخصوص نام رکھے گئے ہیں. ان بابوں میں استعمال ہونے والے جو زیادہ لفظ ہیں نا، جو سب سے کامن ورڈ یوز ہوتا ہے اس باب سے، اسی کو اس کا نام دے دیا گیا. جس میں دونوں پر زبر وہ باب فتح، ایک پر زبر دوسرے پر زیر باب ضربہ، جس میں پہلے پر زبر تیسرے پر پیش ہو باب نصارہ. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سارے باب ہیں. اور پھر ہم نے آخر میں یہ بھی دیکھا کہ جتنے بھی باب ہیں ان کی گردانوں کی شیپ ایک جیسی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا شیپ میں. اور پھر ہم نے مرکبات ناقص میں مرکب اشاری اور مرکب جاری پڑھا. مرکب اشاری میں جو مین پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ مشارون الیہ پر الف لام ہونا چاہیے. اگر الف لام نہ ہوگا تو وہ مرکب اشاری نہیں ہوگا، اگر الف لام نہیں ہوگا تو وہ مرکب اشاری نہیں ہوگا. اور یہ اشارہ مشارون الیہ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث عدد وسعت اعراب میں ہر ایک میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. استاد جی جی جو جملہ اسمیہ ہے اس میں مرکب اشاری خبر نہیں بن سکتا نا؟ جملہ اسمیہ میں جی عام طور پہ نہیں ہوتا، عام طور پہ نہیں ہوتا چونکہ وہ مبتدا ہی بنتا جی جی ہے. جی ٹھیک. چلیے جی. اور کسی کا سوال تو نہیں ہے سبق سے متعلق؟ چلیں مشقوں کو طلبہ کرام ذرا نا بھرپور وقت دیا کریں، مشقوں کو بھرپور وقت دیا کریں. تو بس میں جو ہے نا صرف آپ حضرات کو تھوڑی سی جو ہے نا تشجیع کے لیے، آپ حضرات کو موٹیویٹ کرنے کے لیے عرض کروں گا. تو رمضان المبارک ہے، مصروفیت بھی کافی ہیں. آپ یقین جانی ان دنوں میرے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے روزانہ کمپیوٹر کے آگے گزر رہے ہیں. کچھ نصاب کا کام ایسا چل رہا ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے. تو آپ حضرات نے اس پر بھرپور توجہ دیا کریں، بھرپور توجہ دیں، مشقوں کو حل کریں، اور جو مشقیں بھیجی جاتی ہیں اس پر خوب پریکٹس کیا کریں. تکرار گروپ میں کسی ساتھی کو اپنے ساتھ ملا لیں، تو کچھ نہ کچھ اس کو نا اچھا وقت دیں، اچھا وقت دیں. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ جو ہے نا جب نیا سال شروع ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ اگر آپ حضرات کہیں گے تو میں کلاس سے ہٹ کر الگ آپ کو دوبارہ وقت دوں گا گرامر کے لیے انشاءاللہ. بس آپ لوگ محنت کرنے والے بنے. ہم چاہتے ہیں کہ افراد تیار ہوں، ہمیں افراد تیار کرنے ہیں. آپ حضرات کو جمع کرنے کا مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے، پڑھانا بھی ہے، لیکن اصل مقصد ہے کہ ہم افراد تیار کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ تیار ہوں جو اس محنت کو لے کر آگے چلیں، اس محنت کو لے کر آگے چلنے والے بنے. ایسے افراد ہم چاہتے ہیں تیار ہوں. تو آپ خوب محنت کریں، خوب محنت کریں، اور ہمارا دست و بازو بنے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان سب چیزوں میں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کا کام یوں ناصر ہو. جی بھائی محمد خالد خان فرمائیے. استاد جی جتنا گھنٹہ آپ پڑھاتے ہیں اسی میں سے اگر 10 منٹ کم کر دیں ہمارے لیے، اور اس میں اگر ہم مل کے ایکسرسائز کر لیں تو تھوڑا ہمارا دماغ جو ہے نا صحیح ہو جائے گا. چلیں کل انشاءاللہ، کل سے کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ 1 گھنٹے سے زیادہ اوپر نہ جائیں، اسی میں رکھ لیں. سبق کا کم اس میں تھوڑے سے مل کے ایکسرسائز کریں گے تو بہت اچھا بن جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مجھے مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ لوگ کہیں گے نا سر جی 1 گھنٹہ اور دیں، تو میں تو 1 گھنٹہ اور دینے کے لیے بھی تیار ہوں. 12 بجے تک پڑھیں گے اور 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے رہیں، میں تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی تیار ہوں. آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی.
ہم نے تو استاد جی نے ہمیں تو کہا ہوا ہے بھائی جو ہے نا دنیا میں جتنا تھکو گے قبر میں اتنا ہی آرام ہوگا ٹھیک ہے. جی ہم تو استاد خود جی کو ماشاءاللہ. ہاں جی میں بھی ہم تو اس میرے کے لیے پاس تو تیار ہیں. دن ہوتا ہے میں تو کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن یہ دوسرے بیچارے کیا حالات ہیں ہاں ان جی کے اوپر. نہیں ظاہر ہے دیکھیں مجبوریاں ہر ایک کی نا مجبوریاں ہیں ہماری بہنیں ہیں بھائی ہیں اپنے دن میں بھی مصروفیات ہیں میرا مطلب مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ وقت نہیں دیتے ماشاءاللہ بہت وقت دیتے ہیں تو مجبوریاں سب کی ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا سب کے لیے انشاءاللہ بس ہمت سے لگے رہیں جڑے رہیں سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بھائی رفیق خان جی استاد جی یہ پوچھنا تھا کہ یہ الخبیثات یہ عدد میں کیا بنے گا؟ عدد میں جمع ہے. اچھا پھر اس کو وہ جنس میں کیا مانیں گے؟ مونس ہے. مونس تو مونس کی کون سی علامت پائی جائے گی اس خبیث الخبیث؟ آتن آخر میں الف تا نہیں ہے لمبی تا یہ تو ہے ہی جمع مونس سالم کی علامت. جمع مونس سالم آپ نے پڑھا نہیں ہے مسلماتن قانتاتن یہ ساری اس میں نا آخر میں الف اور تا آتی ہے. وہ آپ کو شاید اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ الف کی جگہ کھڑی زبر لکھی ہوئی ہے. یہ آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر الف کی جگہ پر کھڑی زبر ہوتی ہے. جی جی ماشاء اللہ جزاکم اللہ. اور جی نیچے بھائی جو طیبین جو ہے اس کو عدد میں کیا مانیں گی؟ یہ تو آپ بتائیں نا. یہ تسنیہ ہے. تسنیہ کا تسنیہ ہوتا طیبین ہوتا بینی جی 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 جمع اینا مذکر سالم. جمع جی مذکر استاد جی سالم. جمع مذکر. اور پھر جی جنس میں ابھی کہہ بھی رہے ہیں جمع مذکر سالم ہے پھر پوچھ رہے ہیں جنس میں کیا ہے مذکر کیا ہوتا ہے خود آپ کہہ رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم ہے اور پھر پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جنس میں کیا ہوگا. سمجھ گئے. جی 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 الحمدللہ سمجھ گیا. ہاں بھولے بنے اتنے بھی بھولے نہ بنے چلیں. جی بھائی منصب محمود استاد ٹھیک ہے جی استاد بس جی یہ عرض جزاکم کرنی تھی اللہ. کہ سبق نمبر 4 کی فائل جو ہے وہ نہیں ملی. سبق نمبر 4 کی فائل گروپ میں نہیں آئی. ایکسرسائز آئی تھی آج فائل نہیں ملی حضرت. اچھا فائل نہیں آئی تھی چلیں فائل بھی بھجوا دیتے ہیں انشاءاللہ. جی فائل بھجوا جزاک دیتے اللہ ہیں. خیر. جزاک جزاکم اللہ اللہ. خیر. چلیں جی طلبہ کرام دعاؤں میں یاد رکھیں کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اور رمضان المبارک میں آخری نصیحت رمضان المبارک میں اپنے معمولات کو وقت دیں اور خاص طور پر رمضان المبارک میں اگر آپ کو اللہ رب العزت نے کسی عہدے پر رکھا ہے تو آپ کے جو انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھرپور خیال رکھیں. اگر آپ مینیجر ہیں کہیں کچھ کوئی بھی آپ کے انڈر کام کرنے والا ہے نا اس پر کام کا بوجھ کم کر دیں حدیث پاک میں آتا ہے. اور ان میں سے جن میں سب سے زیادہ بوجھ ان کا کم کرنا ہے نا وہ ہمارے گھر کی خواتین ہیں. کوشش کیا کریں افطاری اور سحری میں نا تھوڑا سا ان کا ہاتھ بٹا دیا کریں. گرمی کا موسم آ رہا ہے اور وہ خواتین بیچاری اکیلی کچن میں ہوتی ہیں تھوڑا سا ان کا ساتھ دیا کریں تھوڑا سا وقت دیا کریں. کچھ نہ کریں تو چلیں آلو کاٹ دیں کوئی سبزی وبزی چھیل دیں کچھ نہ چھوٹا موٹا کام ضرور کیا کریں مل کے. اور اس پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی جو ہے نا وہ نیت رکھیں. اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیں گے انشاءاللہ. جی استاد جی محبوب میری والی تو کہتی ہے کہ بھائی تم تو کام بڑھا دیتے ہو کچن میں آ کے. کوئی بات نہیں چلیں آپ پوچھ لیا کریں جا کر. جی اس نے بولا ہے بھائی تم تو کام محبوب صاحب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں. کیا ہوا محبوب وہ آپ اپنی کلاس کے کس کلاس سے ہیں آپ آپ کس کلاس سے ہیں اپنی کلاس کے طلبا سے رابطہ کر کے ان سے لنک لے لیں اور ایڈ ہو جائیں. وہ میں نے ایڈ نہیں کرنا وہ اپنی کلاس کے طلبا سے اپنی کلاس کے طلبا سے جو ہے نا وہ لنک لے لیں اور اس میں ایڈ ہو جائیں. اپنی کلاس کے طلبا سے لنک لے لیں اس میں ایڈ ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے جی چلیں جی جن کی ابھی شادی ہوئی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میں پورا کام کرنے کو تیار ہوں یعنی میری رخصتی کروا دیں تو میں پورا کام کرنے کو تیار ہوں. ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہ جذبہ سلامت رکھے سب کا پرانوں کو بھی. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی حارث، کوئی سوال ہے؟ بھائی حارث؟ استاد جی بس جی جاتے جاتے مسکرا لے، وہ میری والی کہتی ہے بھائی تم تو میرا کام بڑھا دیتے ہو، بس اسے یہ کہ کہنا یہ کہا کام بڑھانے کا تانا دو، لیکن بھائی کیا کرنا دو، صاحب کیا تانا دے دیا کرو۔ چلے استاد جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی یسر خان۔ جی استاد جی، یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ کتابوں میں نہیں ہے؟ ہیلو؟ کتابوں میں ہی ہے، وہیں سے خلاصہ نکال کے پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، تو کتاب میں سے ہم کو دیکھ کر پڑھنا ہے تو کیسا؟ آنکھیں کھول کر دیکھ کر پڑھیں۔ جی بھائی حافظ محمد رفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا استاد جی، جو جی آپ فرماتے ہیں نا کہ بس لگے رہیں، تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ بس ہم لگے ہوئے ہیں، باقی اللہ خیر کرے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا جو اس کا عادی تھا نشے کا بہت زیادہ۔ تو حضرت نے ان کو بیعت کی اور فرمایا کہ بھئی آپ جو ہے نا، آپ جو ہے کہ اس نشے کو چھوڑ دو، اگر آپ لینا چاہو تو تھوڑا سا 1 روپے کا یعنی لے لیا کرو۔ اس نے استاد محترم کچھ عرصے بعد خط لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ فرمایا حضرت وہ جو آپ 1 روپیہ بولتے ہیں نا، 1 روپے کا لے لو، فرمایا وہ میں اپنے نفس کو میں نے دیکھا کہ شاید یہ دوبارہ کھانا پڑے، تو فرمایا وہ جو 1 روپے اکٹھا کر کے 30 روپے ہو گئے، وہ جا کے میں نے مدرسے میں دے دیے، اور فرمایا کہ مجھے موشن لگ گئے، لیکن میں اپنی توبہ پہ قائم ہوں، بس لگا ہوا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء بس اللہ، ہم بھی ایسے ہی ایسے ہے۔ لگے ہوئے ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بس لگے رہیں اور موشن کے بغیر لگے رہیں، ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔